میر تقی میر کی شاعری۔ خدائے سخن میر تقی میر آپ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میر محمد علی متقی ایک درویش صفت صوفی بزرگ تھے۔ میر ابھی 10-11 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد منہ بولے چچا سید امان اللہ نے ان کی پرورش کی، لیکن جلدی یہ آسرا بھی جاتا رہا اور میر نہایت چھوٹی عمر میں بے درد زمانے میں بے یار و مددگار ہو گئے۔ پھر ساری زندگی انہیں مختلف قیامتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میر ایک ایسے شاعر ہیں جو سارے عالم پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کا فرمایا ہوا ہر لفظ مستند ہے۔ اردو ادب کے تمام قادر الکلام اساتذہ فن نے میر کے رنگ سخن سے خوشہ چینی کی ہے اور سب نے میر کی استادی کو تسلیم کر کے ان کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ ناسخ نے میر کی استادی میں شک کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ شہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، شہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ غالب جیسا عظیم شاعر بھی میر کی بڑھائی کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ حضرت موہانی ساری زندگی پردرد شاعری کرتے رہے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ میر کا شیوہ گفتار نہ لا سکے۔ شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر اردو شاعری کے شیخ زادی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے۔ میر حسن اپنے تذکرہ میں ان کے متعلق اس طرح کے کلمات رقم کرتا ہے، میر سر آمد شعرائے ہند اور اپنے وقت کے افصح الفصحاء اور بے نظیر و بے عدیل شاعر تھے۔ اردو غزل کا دوسرا نام میر تقی میر ہے۔ غزل پر میر کی شخصیت کے اتنے گہرے سائے پڑے کہ میر کا مزاج غزل کا مزاج بن گیا اور میر کا لہجہ غزل کا لہجہ قرار پایا۔ غزل میں محبت کے لہجے کی نرمی اور گرمئی جذبات بھی میر صاحب کی ہی کاتیاں ہیں۔ ان کا انداز گفتار غزل کو اس قدر راس آ گیا کہ آج تک ان کے شیوہ گفتار کی دھوم ہے۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی فرماتے ہیں، میر اردو شاعری کے میر محفل ہیں۔ ان کی شہرت، ناموری، مقبولیت کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے شاعری کو درد اور درد کو شاعری بنا دیا ہے۔ دوسرے شاعروں کے یہاں شاعری میں درد تو ہو سکتا ہے، یا درد بھری شاعری تو ہو سکتی ہے، لیکن خود درد کو شاعری بنا دینے کا سہرا میر ہی کے سر ہے۔ ان کے ہاں درد اور شاعری کی مکمل ہم آہنگی ملتی ہے۔ احمد فراز میر کی بڑھائی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، فراز شہر غزل میں قدم سلوک سے رکھ، اسی دیار میں میر شکستہ پا بھی ہے۔ جبکہ ایک اور شاعر سرمد کہتے ہیں، سرمد مقام میر کسی کو نہ مل سکا، کتنے تو یوں ہی صاحب دیوانہ ہو گئے۔ میر کی شاعری میں درد و غم کے عناصر۔ میر نے زندگی کی تلخیوں، مستیوں اور انقلابات کو آنکھیں کھول کر اور اپنے پورے وجود کی شمولیت سے دیکھا اور چکھا تھا۔ صفحہ نمبر 156۔ معاشی بدحالی اور جنسی کجروی کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں ایک انتہائی دردمند دل بھی تھا، حقیقت آشنا آنکھیں تھیں۔ کلاسیکی شاعری کے جغرافیے کے تعین میں میر کی شخصیت پرقار کے مرکزی نقطے کی سی ہے اور اس کے کھینچے ہوئے دائرے کے محیط میں ایک پورا شعری دور سانس لے رہا ہے۔ گویا میر بیک وقت روشنی بھی ہے اور روشنی کا عکس بھی۔ حالت تو یہ ہے کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے، سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بد دماغ۔ میر کی ساری زندگی دکھوں، مصیبتوں، رنج و الم سے عبارت ہے۔ میر کی زندگی میں شاید ہی مسرت کا کوئی لمحہ ہو۔ انہوں نے تمام عمر ناکامیوں سے کام لیا۔ میر کے والدین کی بے وقت موت نے اگرچہ ان کو در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، لیکن اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات بھی کچھ کم دگرگونہ تھے۔ دہلی کے مصائب کی آغوش میں تھی۔ نادر شاہ کے حملے، احمد شاہ کی یورشیں، مرہٹوں کے فساد، غرض سب نے مل کر دہلی کی بہاروں کو نوچ لیا تھا۔ دہلی کا شباب مرجھا گیا تھا۔ میر اگر ایک طرف نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کا اینٹ سے اینٹ بجتا دیکھتا ہے، تو دوسری طرف غلام قادر اور رحیلہ کے ہاتھوں شاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنے کا
ثانیہ بھی ان کی نظروں سے گزرتا ہے۔ شوہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پاچن کی، انہیں کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ شوہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پاجن کی، شوہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پاجن کی، انہیں کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ میر تقی میر کی شاعری درد و غم کے مجموعے کا نام ہے۔ درد و غم کا یہ سرمایہ ماحول کا عطا کرتا ہے جس میں میر نے زندگی کے نشیب و فراز گزارے تھے۔ انہوں نے حوادث کی گود میں آنکھ کھولی، مصائب کا دودھ پی کر پرورش پائی اور باقی عمر خارزاروں میں آبلے لے کر چلتے رہے۔ مرتا تھا جس کی خاطر اس کی طرف نہ دیکھا، میر ستم رسیدہ ظالم غیور کیا تھا۔ اس لیے ان کا دل درد و داغ اور سوز و تپش کا منبع بن گیا، اور ان کی شاعری ان کے اسی دل گداختہ کی ترجمان ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ چونکہ میر خود بھی درد و غم میں پلے بڑھے اور زمانے نے بھی ان کی آشفتہ سری کے لیے صاحبان فراہم نہیں کیا، اس لیے ان کی شاعری غم و اندھوں کا ایک ایسا نمونہ بن گئی کہ میر اور غم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ اس زور کے انتشار اور افراتفری نے میر کو بہت متاثر کیا اور ایک دائمی غم ان کے دل سے آکاش بیل کی طرح چمٹ گیا۔ صفحہ نمبر 157۔ اس کے متعلق ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی تحریکی میں فرماتے ہیں، میر کی شاعری ان کے داخلی واردات اور اس پریشان حال دور کی سماجی صورت کا آئینہ ہے۔ وہ زمانے کو بچشم نم دیکھا کیے اور دل کی زبان سے حالات زبانہ رقم کرتے گئے۔ غم دوران کے تذکروں کے ساتھ ساتھ میر کی شاعری غم جانا کے بیانات سے بھی مملو نظر آتی ہیں۔ عشق کی جس چنگاری کو میر نے محسوس کیا تھا وہ ان کے لیے شعلہ پیراہن بن گئی اور جسم و دل دونوں خاکستر ہو گئے۔ یہ خاکستر ان کی زندگی کا حاصل ہے اور شاعری کا حسن۔ ان کے دل کا جانا ایک سانحہ عظیم ہے اور وہ محبوب کا نام لے کر اپنی چشم کے بھر آنے کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ میر کے عشق کے متعلق ایک روایت ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں میں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ جب وہ میر کو نہ مل سکی تو میر نے اس کی جدائی کا گہرا اثر لیا اور دائمی عارضہ ان کے دل کو لاحق ہو گیا۔ جب ان کے عشق نے وحشت کا رنگ پکڑا تو ان کو چاند میں بھی محبوب کے عکس نظر آنے لگے اور وہ عالم خیال میں پرچھائیوں سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی مشہور مثنوی خواب و خیال اسی واقعہ کی تفسیر ہے۔ جگر جورے گردوں سے خون ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا، ہوا خبط سے مجھ کو ربط تمام، ہوائے خبط سے مجھ کو ربط تمام، لگی رہنے وحشت مجھے صبح و شام۔ نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی آئی جس سے خور و خواب میں، وہی جلوہ ہر آن کے ساتھ تھا، تصور میری جان کے ساتھ تھا۔ دل اور دہلی کی تباہی کی یہ داستانیں میر کی شاعری کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ میر کے ہاں غم کی نوعیت ڈھانے اور جلانے والی نہیں ہے، نہ ہی وہ فانی کی طرح گور و کفن اور مشک و کافور کی باتیں کر کے پڑھنے والے کو یاسیت کے گہرے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کے غم میں آس و امید کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی میر کے تصور غم کے بارے میں فرماتے ہیں، میر ہمیں رلاتے نہیں بلکہ ہم غم کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کسی بدنما چیز کی خوبصورت تصویر دے کر ہم اس کی بدنمائی کو بھول جاتے ہیں۔ اسی غم کے بیان نے میر و شہادت عام اور بقائے دوام کے دربار میں مسند اعلیٰ پر بٹھایا ہے۔ اسی غم کے بیان نے میر کو شہادت عام و بقائے دوام کے دربار میں مسند اعلیٰ پر بٹھایا اور ہر چھوٹے بڑے کو میر کے مضامین غم ازبر ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 158۔
ان کا غم صرف انہیں کا غم نہ تھا، بلکہ ایک ایسا آئینہ بن گیا جس میں حوادث زمانہ کا عکس مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے غم کی یہی ہمہ گیری ان کے شعر کا حسن ہے، اور آج ان کا ہر شعر، ہر دل کی آواز، ہر نگاہ کی آرزو، ہر تمنا کا حاصل ہے۔ کیا جانیے کہ چھاتی جلے ہے یا داغ دل، ایک آگ سی لگی ہے کہیں کچھ دھواں سا ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ T.S. ایلیٹ کا قول ہے کہ ہر بڑا شاعر اپنے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے زمانے کے بارے میں لکھ جاتا ہے۔ کوئی امیر نے غم زمانہ کو غم دل میں ڈبو کر اس طرح بیان کیا کہ ہر ایک کو وہ اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ گویا ان کے دل کی بربادی کا یہ ذمہ ہمہ گیر، بلیغ اور علامتی نوعیت کا ہے، لیکن بہت سے اشعار میں دہلی کے لٹنے کا واضح ذکر بھی ملتا ہے، جس سے صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ میر ایک حساس دل کے مالک تھے، اس لیے خنجر کسی پر بھی لگے وہ تڑپتے ہیں، اور دہلی کے لٹنے کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں۔ دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے تیار کے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میر نے تخیل کی رفت اور حسن بیان کے ساتھ ساتھ دل کی جراحتوں کو ہمہ گیریت اور عالمگیریت عطا کی۔ انہوں نے دل کے زخموں کو نغموں میں ڈھال کر درد کو پرکیف بنا دیا۔ وہ اپنے دل خستہ کے لہو ہونے کی باتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کراتے ہیں۔ دل خستہ جو لہو تو بھلا ہوا کہ کہاں تلک، کبو سوز سینہ سے داغ تھا، کبو درد و غم سے فگار تھا۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ میر نے آسمان کے نیچے سکھ کا سانس لے کر نہیں گزارا۔ زیر فلک جہاں میں آسودہ میر ہوتے، ایسا نظر نہ آیا ایک خطۂ زمیں بھی۔ صفحہ نمبر 159۔ رام بابو سکسینہ میر کی شاعری کے درد و غم کے بارے میں رقم دراز ہیں۔ میر کا وہ کلام جو حزن و ملال، حسرت و مایوسی سے مملو ہے، وہی ان کی شاعری کی جان ہے۔ یہی نا امیدی اور یاس ان کی غزلوں کو زوردار اور مؤثر بناتی ہے۔ جبکہ بابا اردو مولوی عبدالحق مقدمہ انتخاب کلام میں فرماتے ہیں کہ ان کے اشعار سوز و گداز اور درد کی تصویریں ہیں، اس لیے زبان سے نکلتے ہی دل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خود سوز و غم کا پتلا ہے، اور اس کا شعر سوز و غم کی صحیح اور سچی عکاسی کرتا ہے۔ دل اور دہلی کی ویرانی کے تذکرے، خارجیت اور داخلیت کا امتزاج، غم جانا اور غم دوراں باہم مل کر میر کے افق شاعری کے حسین اور دلگداز کہکشاں بن گئے ہیں۔ رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس تیار میں سمجھا کوئی زباں میری، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ میر نے زمانے کی تلخیوں کی طرف اپنی شاعری میں جو اشارے کیے ہیں، ان میں وقار اور مردانہ پن ہے، اور ان کی شاعری ان کے دور پر آشوب کے اضطراب اور ان کے دل کی سیمابیت کی عکاس ہے۔ مگر یہ عکس سنجیدہ بھی ہے اور پروقار بھی۔ میر کو بعض حضرات قنوتی شاعر کہتے ہیں، لیکن جو شاعر یہ کہہ سکتا ہے وہ ہرگز قنوتی نہیں ہو سکتا۔ شکست و فتح نصیبوں سے تھی ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ مولانا محمد ایس حسین آزاد آب حیات میں میر کے متعلق اس طرح خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ ان کا کلام صاف کہہ دیتا ہے کہ جس کے دل سے نکل کر آیا ہوں وہ درد و غم کا پتلا نہیں، حسرت و اندو کا جنازہ تھا۔ جبکہ کلیم الدین جو گویا ہیں کہ میر کی شاعری ان کی سوختہ جانے کی تفسیر ہے، ان کے دل میں ایک آگ ہے اور ان کی شاعری اسی آگ کی شعلہ فشانی ہے۔ میر نے حالات کا جو اثر لیا اسے اپنی شخصیت کا جزو بنا کر غزل کے پردے میں ظاہر کر دیا ہے، اور اس طرح زندگی اور زمانے کی بے قراریوں کو لفظوں میں اسیر کر کے صفحۂ کرتاس پر ثبت کر دیا ہے۔ اس کی شاعری
اس پر آشوب دور کی روح ہے جو بے چین پھرتی ہے۔ ان کے جہاں جگ بیتی اور آپ بیتی کا فرق مٹ گیا ہے، انہوں نے اپنے دل کی پرچھائیاں اپنی غزل کی زمین پر بکھیر دی ہیں۔ میر کی شاعری ایک افسردہ گلی ہے جس کو کبھی موج شبنم شاداب نہیں کر سکے۔ صفحہ نمبر 160۔ میر کا تصور عشق اور تصور محبوب۔ میر کو اپنے عزیزوں میں ایک پری تمثال اور محجبین سے محبت تھی۔ وہ زمانہ چونکہ مشرقی روایات کی پاسداری کا نقطۂ عروج تھا، اس لیے میر کا اپنی محبوبہ سے کھلے عام ملنا ممکن نہ تھا۔ عشق کے استحاق کو لے کر میر زمانے کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے بے وطن ہوئے، رسوا ہوئے۔ اپنے بیگانہ ہو اور اس عاشقی میں عزت سادات بھی رخصت ہو گئی۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ میر نے اپنی شاعری میں اپنی محبوب کی جو تصویریں کھینچی ہیں ان میں حقیقت کے پرتوں کے ساتھ ساتھ تخیل کی بھرپور کار فرمائی بھی نظر آتی ہے، اور میر کے تخیل اور ہوش و حواس پر وہ جمال رانا ہر وقت چھائے رہے اور وہ ایک پل کے لیے بھی اسے جی سے نہ بھلا پائے۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، ناداں پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ میر کا عشق مختلف مراحل سے گزرتا ہے، یہ اپنے اندر وفا، خلوص اور محبت کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ گریہ ازاری ان کا شعار ہے۔ پھر میر پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہیں تن من کا ہوش نہ رہا۔ بے خودی کی یہی کیفیت اور زندگی کی مسلسل ناکامیاں ان کے اندر شکست کا احساس پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو میر ابتدا میں یہ کہتے ہیں، عشق ہی عشق ہے نہیں ہے کچھ، عشق بن تم کہو کہ کہیں ہے کچھ، عشق حاضر ہے عشق غائب ہے، عشق ہی ہے مظہر، عشق ہی مظہر عجائب ہے۔ وہیں میر ناکامیوں، رسوائیوں اور شکستوں سے چور ہو کر یہ کہنے پہ مجبور نظر آتے ہیں، لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، جو کچھ کہ میر کا اس عاشقی نے حال کیا، معالج کی نہیں تقصیر ہرگز، مرض ہی عاشقی کا لادوا ہے۔ میر کا دل جب زلف یار میں پھنستا ہے تو یہ ان کے لیے ایک صانع عظیم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ غم دوسرے غموں سے بھاری ہوتا ہے، ان کا دل بس کے اجڑتا ہے اور اجڑ کر بستا ہے، یہاں تک کہ ویرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور غم اس کے در و دیوار پر قائی کی طرح اگاتا ہے۔ پھر اسی غم کی آگ اور عشق کی تپش سے ان کی فسانہ حیات کا ہر ورگ جل جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 161۔ کلام میر محبوب کی دل آویزیوں کا ایک ایسا مرقع ہے کہ دیدہ و دل دونوں کھنچے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے محبوب کو ہر رنگ میں دیکھا ہے۔ وہ حسن کرشمہ شاز کے زبردست مداح تھے، ان کا جمالیاتی ذوق نہایت ستھرا اور نکھرا ہوا تھا۔ میر کے محبوب کی آنکھیں شرابی ہیں، ان کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے،
میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں محبوب کی سراپا نگاری کا بیان نہایت دلکش پیرائی میں کیا ہے، جس سے ان کے محبوب کے تمام خد و خال آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور قاری میر کے محبوب کی تصویر دیکھ لیتا ہے۔ ان گل رخوں کی قامت لہکے ہیں یوں ہوا میں، جس رنگ سے لچکتی پھولوں کی ڈالیاں ہیں۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ دکانیں حسن کے آگے تیرے تختہ ہوئی ہوں گی، کہ تو بازار میں ہوگا تو یوسف بکا ہوگا۔ سمجھے تھے ہم تو میر کو عاشق اسی گھڑی، جب سن کے تیرا نام وہ بےتاب سا ہوا۔ آہ کیا سہل گزر جاتے ہیں جی سے عاشق، ڈھب کوئی سیکھ لے ان لوگوں سے مر جانے کی۔ میر کا اسلوب اور زبان و بیان۔ میر کے عہد میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیع شاعری کے ٹکسال کے چالو سکے تھے، اور ان کی سند فارسی علم و ادب سے لی جاتی تھی۔ میر کے ہاں ان کے ساتھ ساتھ تمثال اور طلاسم کا غیر معمولی استعمال نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں حسیات کی فراوانی ہے۔ میر نے غزل قصیدہ، قطع، مرثیہ، مثنوی اور شعر آشوب سبھی کچھ لکھا، لیکن اس کے اصل جوہر غزل میں کھلتے ہیں۔ میر کا فن خارجی حالات اور ان کی سیرت و کردار کے سائے میں پروان چڑھا۔ ان کے فن میں محبت کی لہک اور مہک ہے۔ وہ کسی روایتی یا خیالی عشق کا کرشمہ نہیں، بلکہ ان کے درد مند دل کی آواز ہے جو دل سے نکل کر دل میں اتر جاتی ہے۔ میر کی زبان و بیان پر خارجی حالات کے اثرات بھی کہیں پوشیدہ اور کہیں نمایاں ہیں۔ تصوف کے مضامین بھی ہیں، فقر و قناعت اور توکل کی تلقین بھی، محبت کا غم اور محبوب کا مضمون نئے ڈھنگ اور سوس و رنگ سے باندھنے کی وجہ سے ان کا اسلوب لاجواب ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 162۔ میر کی زبان۔ میر کی زبان داخلی طور پر ایک الگ مزاج رکھتی ہے، اور اس کی ہیئت میں دہلی کے تہذیبی نقوش اور عامت الناس کا لہجہ بھی شامل ہے۔ اور میر کا یہ دعویٰ کچھ بھی غلط نہیں کہ میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ میر کی زبان کے خارجی ڈھانچے کو اس کی داخلی روح سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نقاط شعراء میں انہوں نے ریختہ میں فارسی حروف اور افعال، غیر مانوس تراکیب اور مناسب بندشوں کے استعمال کو کبھی قرار دیا ہے، لیکن فارسی کی ایسی تراکیب جو زبان ریختہ سے مناسبت رکھتی ہیں قبول کرنے کی کھلی اجازت دی ہے۔ ترکیبوں کے انتخاب میں میر نے سنگلاخ طریق پر چلنے کے بجائے شاعر کے ذوق کے اعلیٰ کو رہنما تسلیم کیا ہے، اور اس کی تخلیقی آزادی پر قدغن عائد نہیں کی۔ میر کے اس طرز عمل سے ایک ایسی زبان وجود میں آ گئی جس پر میر کی ذاتی ٹکسال کی پختہ مہر ثبت تھی۔ میر نے سرکشیدہ اور جلالی زبان استعمال کرنے کے بجائے سجل، کومل، لطیف اور موسیقی آمیز زبان پیدا کی، اور منفرد الفاظ کے پیون سے تراکیب تراشی، جن سے ان کے شعر جگمگانے لگتا ہے۔ اس قسم کی تراکیب میں صحرا سرا وحشت، جہاں در جہاں غفلت، سخا کے مشتاق، خاک افتادہ، حلقہ در گوشت، دل غفران پناہ، شوق گشتہ، عاجز سخن، دنیا تم تو غیرہ قابل ذکر ہیں۔ میر نے ان ترکیبوں سے اپنی نیم مجذوبی اور مسافرت کی فقیرانہ صدا کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ان کی زبان خانقاہ اور تکیے کی فضا کی مظہر ہے، اور یہ عرضی فتوحات حاصل کرنے کے بجائے دلوں کو تسخیر کرتی ہے۔ سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، بہت عالم کرے گا غم ہمارا۔ میر کو زبان نے اردو گرامر کو بھی متاثر کیا، چنانچہ انہوں نے سیر، جراحت، جان، سطح اور خلش وغیرہ کو مذکر اور خواب، گلزار، حشر، مزار وغیرہ کو مؤنث باندھا۔ ندا کی حالت میں الفاظ کی جمع فارسی طریق کے مطابق لائی گئی، چنانچہ بتاں، ہم صغیراں، بلبلاں، آوارگاں، موضوع تبہاں وغیرہ 20 الفاظ میر کے رنگ خاص کے خماس ہیں۔ اسی طرح جمع مؤنث میں الف اور نون کے لاحق کے کامل آئے گی، اور افعال اور صنعت کو بھی جمع بنا لیا۔ بے وفائیاں، کجادائیاں، زلفیں دکھائیاں، باتیں نہ مانیاں وغیرہ۔ ان کی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان سے حرف اضافت بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی یا خدا ہوتے۔ میر کا یہ تصرف اس کے تخلیقی مزاج کا حصہ ہے، اور اس رنگ خاص سے عبارت ہے جسے ڈاکٹر سید عبداللہ نے رنگ میر کا عنوان دیا ہے۔ صفحہ نمبر 163۔
میر کے تخلیق کے اصول بظاہر سادہ نظر آتے ہیں، لیکن اس بے ساختہ کیفیت کو گرفتار میں لینا آسان نہیں۔ چنانچہ میر جس درجہ کے استاد تھے اس درجہ کے شاگرد انہیں نصیب نہ ہوئے۔ میر کے اسلوب کی چند چیدہ خوبیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، منفرد اور اچھوتا طالب و لہجہ۔ کلام میر کی اہم خوبی ان کا منفرد اور اچھوتا لب و لہجہ ہے۔ میر کے ہاں ترکیب کا شکوہ موجود ہے، وہ بعض اوقات ہندی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسے پیرائے میں ہوتے ہیں کہ نامانوس نہیں لگے، بلکہ غزل کے ریشمی پیرہان میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ غزل حسن کی ایک کوس قضا بن گئی ہے۔ میر الفاظ و اسلوب کی جدت سے فرسودہ مضامین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ الفاظ کا تکرار، لب و لہجہ کی ترفگی، مبالغہ کی حسن قاریاں اور مجاز کی رعنائیاں ان کی شاعری کا جمال بھی ہیں اور کمال بھی۔ ان کا کلام بلحاظ فصاحت اور روانی سہل ممتنع نظر آتا ہے۔ وہ واردات قلبی اور دوسری کیفیات کو نہایت سادہ، شستہ و برجستہ اور عام فہم زبان اور دلکش اسلوب کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ سنتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں، اور قاری الفاظ کی بھول بھلیوں میں نہیں بھٹکتا اور خیال شعر فوراً اس کے دل و دماغ کو متاثر کر دیتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ میر تلوار چلتی ہے تو چلے، خوش خراموں کی چال ہے کچھ اور، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ میر کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میر تک میر کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ عام انسانوں کی مروب طبع ہے۔ میر نے اپنے پیرایہ ادا میں لفظ اور زندگی کی حرارت پیدا کرنے کے لیے اکثر حرکت یا سوال و جواب کا عنصر بھی پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مکالماتی انداز کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ کہتا تھا قصو سے کچھ، تکتا تھا قصو کا منہ، کل میر کھڑا تھا یہاں سچ ہے کہ دوا نہ تھا، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ میر ہر بات کو نہایت بے تکلفی کے حسین لبادے میں لپیٹ کر قاری کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ محض تخیل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ اپنے مشاہدات بالکل اسی طرح میر ہر بات کو نہایت بے تکلفی کی حسین لبادے میں لپیٹ کر قاری کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ محض تخیل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ اپنے مشاہدات بالکل اسی طرح نو کے قلم پر لا کر بیان کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی چشمے بصارت سے ملاحظہ کیے تھے۔ ان کے آس پاس کی زندگی سے درد و غم کے چشمے ابھر رہے تھے۔ میر نے انہیں مضامین کو شعر کے لبادے میں بے تکلف انداز کے ساتھ رقم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ قدر رکھتی ہے نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں دکھا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ صفحہ نمبر 164۔ میر کے ہاں ترکیب کا شکوہ بھی اور صنعت گری کے اعلیٰ نمونے بھی۔ الفاظ کے جتنے صحیح اور برجستہ استعمال پر میر کو ملکہ حاصل تھا، وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ میر کے لب و لہجہ کے متعلق نثار احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ میر کی شاعری میں اتنا کاڑھا ہوا لب و لہجہ ملتا ہے جو اس عہد کے کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ یہ اسلوب کی جان ہے اور بلاغت کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ یہ ان 3 صفات سے مرکب ہے جنہیں میر صفائے گفتگو، ادا بندی اور خیال کی اصطلاحوں میں یاد کرتے ہیں۔ عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ میر کی اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات کا برموقع اور برمحل استعمال کر کے اس کی افادیت بڑھا دی ہے۔ تشبیہات و استعارات کو حسن کلام سمجھا جاتا ہے۔ میر نے اس حسن کاری کے ذریعے اپنی شاعری کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ان کے ذریعے انہوں نے تفصیل کو اجمال میں بدلا، ذرے میں صحرا کو رکھ دیا، قطرہ میں سمندر بن کیا اور حسن کو آفتاب بنا دیا۔ محبوب کے ہونٹوں کی نازکی ان کو گلاب کی پنکھڑی میں نظر آئی۔ میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ان گل رخوں کی قامت لہکے ہے یوں ہوا میں، جس رنگ سے لچکتی پھولوں کی ڈالیاں ہیں، شاخ گل لچکے ہے تو جانو ہوں، جلوہ گر یوں ہی یار ہوتا ہے۔ ان کے لہجے، اسلوب اور مضامین کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے راہ سخن کے ہر دروازے پر دستک دی ہے اور اپنی ذات میں خود پرست اور گوشہ نشین ہوتے ہوئے بھی فن کے میدان میں ہر موسم کا کشادہ قلبی سے استقبال کیا ہے۔ چشم تر ہی میں رہے کاش وہ روئے خوش رنگ،
پھول رہتا ہے بہت تازہ اتر پانی میں۔ صفحہ نمبر 165۔ ترنم اور موسیقیت۔ نغمگی میر کی شاعری کی عام خصوصیت ہے۔ غزل تو میر کے مزاج کا ایک حصہ تھی اور اس صنف سخن کے تمام لوازمات ان کی طبیعت میں موجود تھے۔ بہرحال کسی خیال، جذبے یا کیفیت کو فن کے تمام لوازمات کے سانچے میں ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ یعنی شاعری معنی آفریننگ کا نام ضرور ہے، لیکن قافیہ سے پیچھے چھڑانا بھی ممکن نہیں۔ میر صاحب کو غزل سازی کا ہنر خوب آتا تھا اور وہ اس کے تمام تقاضوں کو جانتے تھے، اس لیے ان کے موسیقیت، روانی اور ترنم کے چشمے جاری ملتے ہیں ان کے ہاں۔ یہ خوبی بلا امداد ساز و ترنم کے صرف ترتیل سے دریافت ہو سکتی ہے۔ میر اس کے لیے ترنم خیز، ترنم ریز بحروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی چھوٹی بحروں میں ان کے غم کی جدت سے مٹائی اور بڑی بحریں ان کے جذبے کے عمق کا اظہار کرتی ہیں۔ یعنی ہر دو بحریں ترنم و موسیقیت کے دو پیمانے ہیں کہ ہاتھ لگاتے سے ان کے چھلک جانے کا خطرہ ہے۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم سے پیار کیا۔ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ میر کے تغزل اور موسیقیت کے بارے میں کلیم الدین احمد فرماتے ہیں کہ ان کے شروع میں ایسا ترنم ہے کہ وہ ان میں روح موسیقی آبس ہے۔ وہ ان معمولی لفظوں میں ایسا جادو بھر دیتے ہیں کہ جس سے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں موسیقیت اور نغمگی کی ایسی فضا ملتی ہے کہ پڑھنے والا ہر وقت اس ترنم و جھنکار میں اپنے محبوب کو جھومتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نقد میر میں رقم تراز ہیں کہ میر اپنی غزلوں میں ترنم اور موسیقیت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وہ کلام میں ترنم اور موسیقیت پیدا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ میر تکرار لفظی سے بھی موسیقی کے زیر و بم میں پیدا کرنے میں ایک کامل فنکار نظر آتے ہیں۔ وہ لفظوں کی تکرار سے ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ قاری کو ان کے اشعار کانوں میں رس کھولتے اور روح کے دریچوں کو خوشبوؤں سے مہکاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 166۔ آگے کسو کی کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ سادگی و سلاست۔ کلام میر میں سادگی کا عنصر بھی نمایاں، لیکن یہ سادگی سوکھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کہیں سوکھیانہ پن کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ اس میں پرقاری ہے۔ طرز میر سادہ ہے لیکن پرقار ہے اور اس میں ہمہ رنگی ملتی ہے۔ میر اور سودا کے طرز میں یہی فرق ہے کہ میر کے طرز کی پیروی کرنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن ہے، جبکہ سودا کی بآسانی پیروی یا تقلید کی جا سکتی ہے۔ یہ طرز بظاہر شیخ سادی کے طرز کی طرح سہل معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل سہل ممتنع ہے۔ کلام میر میں سادگی و بے ساختی اور سلاست و روانی بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کی شاعری ظاہری معنوی خوبیوں سے آراستہ ہے۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جو لطیف اور رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ بغایت شمیم انگیز بھی ہے۔ بدئی مجھ کو کھڑے صاف برا کہتے ہیں، چپ کے تم سنتے ہو بیٹھے اسے کیا کہتے ہیں۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ میر کے اشعار کو سن کر دل جھومتا اور روح وجد کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 166 جاری ہے۔ گویا یہ اشعار فردوس نظر بھی ہیں اور نشاط روح بھی۔ یہ اشعار اس لیے دل میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ خود دل کی بے قراریوں کا بے ساختہ اظہار ہوتے ہیں۔ میر نے جو لفظ جہاں رکھ دیا نگینہ بن گیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع کے لیے اس سے بہتر کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی غزل لفظ اور خیال کی ایک حسین امتزاج کا نام ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا بیان ہے کہ میر تقی میر نے گلی کوچوں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی عام بول چال کی زبان شاعری میں استعمال کر کے بیک وقت دو کام کیے۔ ایک یہ کہ شاعری کا رشتہ براہ راست سارے معاشرے سے جوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ عام بول چال کی زبان تخلیقی شعور کی بھی بھٹی میں پک کر ایسی نکھری کہ اس کی قوت اظہار دو چند ہو گئی۔ طنز اور نشتریت۔ میر کا طنزیہ لب و لہجہ بھی شعر کو ترفقی عطا کرتا ہے۔ اردو شاعری میں قدیم زمانے سے لے کر آج ہر ایک محبوب کو جفاکار گردانتا ہے۔ میر بھی محبوب کے سلوک سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر اس انداز کے ساتھ کہ بظاہر الزام زمانے کو دے رہے ہیں اور طنز محبوب پر کر رہے ہیں کہ قصوروار تو نہیں ہے، یہ زمانہ ہے جس نے تمہیں میرا محبوب بنا دیا۔ دشمنی ہم سے کی زمانے نے، جو جفاکار تجھ سا
یار کیا۔ یہاں جرم گنتے انگلیوں کے خط بھی مٹ گئے، وہاں کس طرح سے دیکھیں ہمارا حساب ہو۔ صفحہ نمبر 167۔ وصل کی آرزو اور فراق کا شکوہ بھی تمام شعراء نے کیا، مگر میر کا انداز دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ محبوب نے وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ قصور شب فراق کا ہے جو تمام نہ ہوئی بلکہ زلف یار بن گئی۔ وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، شب نہ آخر ہوئی جدائی کی، بزم میں پوچھا تو یوں انجان ہو، میر ان لوگوں میں کس کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے طنز میں ان کی شخصیت کا بھرپور عکس ملتا ہے۔ ان کی اس خوبی کے متعلق مجنوں گورکھپوری فرماتے ہیں کہ میر کا طنز ان کی طبیعت کا آئینہ دار ہے۔ یہاں بھی ہمیں یاس و ناامیدی کی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اجمال و ایمائیت کے گہرے بادل خوشبوؤں کی بارشیں برسا کے دل کے گوشوں کے لیے نرمی و ملائمت کا سامان کرتے ہیں۔ میر محبوب پر طنز کے نشتر برساتے ہیں، مگر بظاہر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم محبوب نے ان کا حال تو دریافت کرنے کی زحمت گوارا کی۔ حالانکہ میر کو اسی حالت تک پہنچانے والا بھی یہی محبوب ہے جو اب اس کا حال پوچھ کر اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے۔ حال بد گفتنی نہیں میرا، تم نے پوچھا تو مہربانی کی۔ محبوب کے علاوہ میر کبھی کبھار اپنے آپ پر بھی طنز کرتے ہیں کہ وہ آرام طلب ہو چکا ہے اور اب عشق کی صعوبتیں برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ جب تک اردو زبان و ادب کا وجود ہے اور اس میں شاعری ہوگی، تب تک میر تقی میر کا نام شعرائے اردو میں عرش بری پر ہوگا۔ ان کا کلام نئے آنے والوں کے لیے خضر ارا کا کام دیتا رہے گا اور ان کی شاعری اجڑے ہوئے بے نور دل و دماغ میں روشنی کے دیے جلاتی رہے گی۔ ان کا دیوان تا حشر زندہ رہے گا اور بدتوں تک لوگ ان کی باتوں کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ جانے کا نہیں شور میرے سخن کا ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یہ باتاں ہماری۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتاں ہماریاں۔ صفحہ نمبر 168۔ مرزا غالب بطور شاعر۔ غالب کے بارے میں ہندوستان کے مشہور شاعر گلزار فرماتے ہیں کہ بلی ماروں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلیوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کی ٹکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے سائے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹڑے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے ٹٹولے دیوار، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ احمد فاروق مشہدی اپنی کتاب اجنبی مسافر اور اداس شاعر میں فرماتے ہیں، اردو غزل کو جس شاعر نے صحیح معنوں میں جدید طرز احساس اور نئے اسلوب بیان سے آشنا کیا وہ غالب تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے عصری شعر و ادب کو متاثر کیا بلکہ آنے والے ادبی اور شعری زمانوں پر بھی اپنے اثرات مرتسم کیے۔ یہی سبب ہے کہ غالب کی شاعری کبھی بھی بے جواز محسوس نہیں ہوتی۔ بعض شاعر انقلابی ہوتے ہیں جن کی نظر زندگی کے مسائل پر ہوتی ہے، لیکن ان کا ذہنی خلفشار ان کے قلب و نظر میں متصادم جذبات پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شاعری شکست و ریخت کا پیغام بن جاتی ہے۔ بعض شعراء کے قلب و نظر پر تصوف اپنے ڈیرے جما لیتا ہے اور ان کی شاعری زندگی کی تڑپ کی بجائے روحانیت کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ بعض شاعر حیات و کائنات کو ہم آہنگ کرتے ہیں اور فطرت کے مسئلے اور حیات انسانی کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ غالب کا کلام ان تمام عناصر کے پھولوں کا وہ حسین گلدستہ ہے جس سے نہ صرف پوری اردو شاعری کے ایوان کو حسن و معانی کے 4 چاند لگ گئے بلکہ اس کی مہک بھی 4 دانگ عالم میں پھیل گئی ہے۔ عبد الرحمن بجنوری دیوان غالب کے بارے میں فرماتے ہیں، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ لاہور سے تمت تک مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں؟ کون سا نغمہ ہے جو زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوابیدہ نہیں؟ صفحہ نمبر 169۔ ہر دائرے کے بڑے آدمی دراصل روشنی کے مینار ہوتے ہیں جن سے بعد میں آنے والے سراغ اور نشان راہ پاتے ہیں۔ وہ قدرت کی طرف سے آئینے بن کر آتے ہیں جنہیں سامنے رکھ کر اپنے اسلوب فکر و نظر کی خامیاں دور کی جاتی ہیں اور آرائش و زیبائش کا کام لیا جاتا ہے۔ غالب اردو شاعری کے ایک ایسے ہی معیار ہیں جن کی کرنیں صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک اپنی چمک دمک اور اپنی تابانی و حرارت کے باعث اردو شاعری کو
رخ رنگین دیے ہوئے ہیں۔ غالب نے کہا تھا غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں۔ یہ تو غالب کا خیال تھا، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ غالب کے بغیر زندگی کے اور کام بند ہوتے یا نہ ہوتے، اردو شاعری کا ایک دریچہ ضرور بند رہتا، جس میں جھانک لینے کے بعد ہمیں نت نئے خیالات سے آگہی اور انسانی نفسیات کی پیچ در پیچ گتھیاں سلجھانے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فکر صاف و شفاف آئینہ ہے، اور اسی فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو اردو میں بقول مجنوں گورکھپوری غالب کی آواز پہلے آواز ہے جو دل و دماغ کو چونکا دیتی ہے، پہلی آواز ہے جو دل و دماغ کو چونکا دیتی ہے۔ غالب کے اشعار احساس و فکر دونوں کو چھیڑتے ہیں، دونوں کو آسودہ کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بے تکلف 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ غالب، اردو اور تاج محل یہ ہندوستان کے تہذیبی پیداوار ہیں۔ غالب اردو غزل کے سب سے عظیم شاعر ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی مرکب صورتوں کے ترجمان ہیں۔ پیچیدہ تجربات اور نرم و نازک احساسات کا بیان پیچیدہ صورتوں کا متقاضی رہا ہے۔ ہر دور نے غالب کی پہچان اپنے عصری رجحانات ہی کے حوالے سے کی، اس لیے غالب مشکل پسندی کے باوجود آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک لمحہ بھی ترکیب وقت میں آ جائے کہ اسلامی ہندوستان کے سائے رفتہ رفتہ روپوش ہو جائیں اور اسلامی ہندوستان یادداشتوں کے حذف ہوتے ہوئے مجھ سلسلے میں گم ہو جائے۔ ایسے سانے کو غالب کا تہذیبی وجود روکتا ہے، غالب کی عظمت اور شہرت روکتی ہے، اس کے آنے والے عہد اور زمانے کے ساتھ ہم کلام ہونے کی خصوصیت روکتی ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب تک غالب موجود ہے اسلامی ہندوستان بھی یادوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ غالب کے ذکر کے ساتھ اسلامی ہندوستان آشکارا ہوتا ہے۔ یہ شرف گرتی ہوئی سلطنتوں کی داستانوں میں بہت کم افراد کو حاصل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے غالب برصغیر میں مسلمانوں کے ماضی اور ان کے آنے والے زمانوں کے مابین ایک پائیدار رابطے کے طور پر رونما ہوا ہے۔ غالب کا زمانہ 2 تہذیبوں کے ٹکرانے کا زمانہ تھا۔ مسلم تہذیب دم توڑ رہی تھی، جبکہ مغربی تہذیب برصغیر کے تن مردہ سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ غالب انہی 2 تہذیبوں کے دوہرائے پر کھڑے تھے، ایک ایسا ماحول جو عام آدمی کی زندگی کے لیے بہت تکلیف رساں ہو۔ ایسے زمانے میں شاعر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسے صبر آزما زمانے میں شاعری ممکن بھی ہے؟ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے آغاز میں بلے شاہ کہتا ہے، صفحہ نمبر 170، دن آیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا۔ بلے شاہ کا یہ شعر اسلامی پنجاب کی فاتح کو بیان کرتا ہے، اور غالب کا یہ شعر سارے بلاد اسلامیہ ہند میں اس کی زمانے کے اختتام کا ذکر کرتا ہے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ غالب کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے زمانے کی کیفیات کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، اور ان تقاضوں نے انہیں معاف نہیں کیا جو کسی بھی شخص کے لیے صبر آزما ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے عہد سے بلند تر اور بالا تر رہے، اور ان صداقتوں کو بیان کرنے میں کامیاب رہے جو زمانے کی سرحدوں سے کہیں دور گزرتی ہیں۔ غالب کے فن کی ابدیت کے اسباب متعدد ہیں، مگر سب سے اہم سبب یہ ہے کہ وہ خیال و اظہار دونوں میں تازہ کار ہیں۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب معاشرے کا فکر جمود اور تعطل کا شکار تھا، پٹی ہوئی لکیریں پیٹی جا رہی تھیں۔ لوگ نئی باتیں سوچنے سے یوں ڈرتے تھے جیسے سوچ بیٹھے تو زمین پھٹ جائے گی اور آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ سبھی نے اپنے دل و دماغ اور بصارت و سماعت پر چند فرسودہ روایات کے خول چڑھا رکھے تھے۔ اس تاریکی میں غالب روشنی کے اسبات کرنے آئے۔ فطرت نے اسے ایک ایسا منصب سونپا تھا جو صرف غیر معمولی اور تخلیقی قوتوں کے مالک ہی کو سونپا جا سکتا ہے، اور غالب نے اس منصب کو پورے حسن و وقار سے نبھایا۔ اقبال نے کہا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ غالب ایسے ہی کٹھن وقت میں پیدا ہوئے جب قوم نے طرز کہن کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اور آئین نو کی دھوپ میں جلنے کے باوجود وہ اس کے وجود سے منکر تھی۔ اس عالم میں قوموں کو آئین نو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی تربیت دینے کا کام کسی کے لیے بھی کٹھن ہو سکتا تھا، مگر یہی منصب کسی شاعر کے سپرد ہو اور پھر اس شرط کے ساتھ سپرد ہو کہ وہ فن کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اسے پورا کرے، تو بظاہر یہ کام قطعی ناممکن ہونے لگتا ہے۔ غالب کو اس ناممکن صورتحال سے نمٹنا تھا، اور وہ اس سے اتنی فنکارانہ عظمت و نزاکت کے ساتھ نمٹا کہ آج تک اس کے انتقال کے 135 برس بعد بھی
اس رفیع الدرجات فنکار کی اہمیت چونکہ تو ہے۔ غالب ایک عظیم تہذیبی ورثے کے آخری امین تھے۔ کسی نے کتنی حق بات کہی ہے کہ مغل تہذیب کا سارا حسن اور کرینہ غالب کے انداز گفتار میں سمٹ آیا ہے۔ وہ یقیناً اس تہذیب کے نوا خاں بھی ہیں، مگر وہ ان عظیم الشان ایوانوں کے کھنڈروں پر وہ سائے بھی پڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جو نئے عہد کے نقیب ہیں۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی فرماتے ہیں، ان کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں، ان کی ان گنت گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں اور نظام حیات و سواد کائنات میں اس کو نئے آسمانوں پر لاتے ہیں۔ غالب کی شاعری اس اعتبار سے بہت بلند ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شاعری انہی عناصر نے ان کو عظمت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن جس طرح ان کی شاعری میں ان سب کا اظہار و ابلاغ ہوا ہے وہ بھی اس کو عظیم بنانے میں برابر کے شریک ہیں۔ صفحہ نمبر 171۔ محسن کلام غالب نمبر 1 کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہماری شاعری میں غالب ایک ایسے غزل گو ہیں جن کے انداز کو ابھی تک اپنایا نہیں جا سکا اور جن کا ثانی اردو شاعری نے ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب نے خیال کی بلندی اور انداز کے حسن سے غزل کو تیر نیم کش بنا دیا، اور انہوں نے تغزل اور تفکر کے جمود کو توڑا، بلکہ لسانی جمود کو بھی ختم کیا، اور میر کے بعد ایک بار پھر اردو کی رگوں میں نئے الفاظ اور پھر پرانے الفاظ کے نئے سے مفہوم کا تازہ خون دوڑنے لگا۔ وہ زبان جس کے الفاظ بے صدا ہوتے جا رہے تھے، غالب کے ہاتھوں بقول ایک نقاد کے آشوب نغمہ سے سرفراز ہوئی، اور جو شاعری زنجیر در کھڑکائے ہے اور تلوار میرا کھجلا ہے کہ کولہوں میں جتی ہوئی تھی، غالب کی فکر و فن سے کچھ ایسی نکلی کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں بے بوسودگی یا فرسودگی کا ایک ذرہ بھی اڑ کر نہیں پڑا۔ غالب اسی لیے تو پرانا نہیں ہوتا کہ اس کا انداز گل فشانی گفتار آج بھی نیا ہے۔ غالب زبان کے عصری تقاضوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے معاصر شیخ امام بخش ناسخ نے اصلاح زبان کی تحریک چلائی اور شعری زبان کی نوک پلک درست کی۔ غالب اپنے زمانے کے ان رجحانات سے متاثر ہوئے، چنانچہ ان کی شاعری میں ایک ایسا دور بھی ملتا ہے جب انہوں نے ناسخ کا تتبع کیا اور ایسے اشعار بھی کہے جو ناسخ کے اشعار سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میر کی استادی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ غالب کو فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، وہ خود بھی فارسی زبان کے بلند پایہ شاعر تھے۔ فارسی کے اثر سے ان کی زبان میں شیرینی، حلاوت اور شگفتگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے فارسی الفاظ استعمال کر کے اور ان کی ترکیبیں تراش کر نہ صرف اردو زبان کے دامن کو وسعتوں سے مالا مال کیا، بلکہ اپنی شاعری میں ایک نکھار اور رائنائی بھی پیدا کر لی۔ خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا۔ صفحہ نمبر 172۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ رنگا رنگ بزم آرائیاں، آرائش ہم کاقل اندیشہ ہے دور دراز، دامان باغ باؤں قف گل فروش۔ موج حرام یار اردو شاعری میں ایسی نادر دل فریب ترکیبیں اس بہتات سے کسی اور شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 172۔ ان ترکیبوں سے غالب نہ صرف اظہار و ابلاغ کا حق ادا کر دیا بلکہ جمالیاتی اعتبار سے بھی اپنی شاعری میں حسن و ندرت پیدا کیا ہے۔ غالب کے انداز بیان کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں چند بڑے بڑے یہ ہیں۔ نمبر 1، استدلالی انداز بیان۔ غالب کے استدلالی انداز بیان کے متعلق پروفیسر اسلوب انصاری فرماتے ہیں، غالب صرف جذبات کا تجزیہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں باہمی تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ محبت ان کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں جو فطری طریقے سے محاقات میں ڈھل جائے، بلکہ یہ گرم تیز روح ہے جو پوری شخصیت کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ شاعری فلسفہ نہیں، لیکن اعلیٰ پائے کی شاعری ہمیشہ دعوت فکر دیتی ہے۔ ہر شاعر کا شاعرانہ عمل دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ غالب کے استدلالی انداز بیان کو سمجھنے کے لیے اشعار ملاحظہ کریں۔ آن آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راگ کو پرخار دیکھ کر، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اس استدلالی انداز بیان کے ساتھ غالب قول و محال کے استعمال سے بھی شاعری میں حسن خوبی پیدا کرنے کا گر بخوبی جانتے ہیں۔
بشکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ نمبر 2، معنی کی پہلوداری۔ غالب کی شاعری ایک بہت ہی نمایاں وصف ہے جس کا ذکر حال ہی نے بڑے زور و شور سے کیا ہے، وہ یہ کہ اس میں ایک جہان معنی آباد ہے۔ معنی کی مختلف سطح ہیں۔ غالب کی شاعری کے سرخ کی بے نقاب کشائی کرتے ہوئے اسلوب انصاری فرماتے ہیں۔ غالب کے یہاں بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کی تفسیر شیکسپیئر کی عظیم ڈرامائی شاعری کی طرح ہم مختلف سطحوں پر کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 173۔ غالب کے خطوط سے ان کی عہد کی ایک حد تک ذہنی اور بڑی حد تک سماجی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ شاعری جو نثر کے مقابلے میں کہیں زیادہ غالب کی حساس اور مرتعش ادراک کی تصویر ہے، فضا کی اس اداس بے چینی اور غمگینی سے مملو ہے جو ایک سوال آمادہ تہذیب کی پیداوار ہے۔ غالب کے بہت سے اشعار ایسے بھی ہیں جن کی فلسفیانہ، سیاسی اور شخصی تفسیر ہم بیک وقت کر سکتے ہیں۔ ایسے اشعار ان ترشے ہوئے ہیروں کی مانند ہیں جن کی آب و تاب سے ہم ہر زاویہ نگاہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بے ابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ غالب نے شاعری میں اس لیے الگ راہ کا تعین کیا اور ان تمام معاصرین سے الگ راستے پر چلے کہ پرانی روش ان کی طبیعت کو گوارا نہیں تھی۔ اپنے معاصرین کے برعکس غالب کی جدت طبع اور انفرادیت پسندی انہیں ہمیشہ نئے نئے خیال ڈھونڈنے پر مجبور کرتی رہی۔ غالب کی یہ جدت اور ان کی شاعری میں ہمہ رنگی کے نئے نئے خوبصورت پھول کھلاتی ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ ان کے گنجینہ معنی کو پڑھ کر قاری کو ایک عجیب طرح کی خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے، بالکل ایسا احساس جیسے کہ سیاح کو نئے اور اجنبی علاقے کو دیکھ کر ہوتا ہے جن میں اس نے فطرت اپنی تمام رنگینیوں اور رانائیوں کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ 3، اسلوب گر شاعر۔ بڑا شاعر اپنے ساتھ زبان و بیان کی وسیع دنیا لے کر آتا ہے۔ غالب ایک اسلوب گر شاعر ہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی فکر کی گہرائی، جذبے کی شدت، احساس کی تازگی، تخیل کی ندرت اور شاعرانہ تجربے کی وسعت نظر آتی ہے۔ وہ روایات کی سختی سے پابندی کے قائل نہیں بلکہ فرسودہ بے جان اور بوجھل روایات کو ترک کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں افکار کی نئی دنیا، معنی کا ایک نیا جہاں اور اسلوبیات کا ایک نیا آہنگ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے تخیلات و تصورات کے ذریعے ایک نیا کشف حیات پیدا کیا۔ صفحہ نمبر 174۔ سب رقیبوں سے ہوں نہ خوش پرزنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنہا ہو گئی، وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، جتنی دعائیں یاد تھیں وہ صرف درباں ہو گئیں۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی شاعری کے بہترین اجزاء کو اپنے اسلوب کے ذریعے اردو شاعری میں سمایا اور ایک ایسی نئی شعری زبان ترتیب دی جسے نظم و نثر دونوں کی ماہیت پر اثر انداز ہونا تھا۔ غالب تک پہنچتے پہنچتے اردو شاعری کی روایت بحیثیت مجموعی انحطاط پذیر ہو چکی تھی۔ غالب نے اسے ایک توانائی دی اور اپنے شعری تجربے سے اس کے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی۔ غالب کے اسلوب کا سب سے قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس نے اردو زبان کو افکار عالیہ کا متحمل بنا دیا۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا۔ مرزا غالب نے اردو زبان میں وسعت اور ارتقاء کے جتنے امکانات مہیا کیے اور جتنے دروا کیے اس کی مثال ان سے پہلے کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو شاعر جتنی سطحوں پر پہلوداری سے زبان استعمال کر سکتا ہے وہ اتنی ہی سطحوں پر کائنات کے ادراک کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غالب کے سلوک کی نرنگی نے ان کی شاعری کو ہمہ گیری عطا کی ہے۔ ان کا ذہن خوبصورت، دل پذیر اور بامانی تمثالوں کا خزانہ ہے۔ یہ تماثلیں نادر بھی ہیں اور انوکھی اور رنگین بھی۔ انہی تمثالوں کی بدولت غالب اپنے علمیہ تجربات کو بھی جمالیاتی رخ دے دیتے ہیں۔ کنچا پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل
خون کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ غالب کی غزل کی ردیف ان کے مضمون وقار اور ان کے جذبے کی عمومیت کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ ان کی ردیف میں وہ بے ضرورت تو دھما چوکڑی اور ہیجان موجود نہیں جو غالب کے زمانے کی غزل میں عموماً پایا جاتا ہے۔ حسن غمزے کی قشائش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ اس غزل میں مرکزی جذبہ میرے بعد کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ شاعر نے ردیف ایسی اختیاری کی ہے کہ غزل کا کوئی شعر اس مرکزی جذبے کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صفحہ نمبر 175۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ نمبر 2 لب و لہجہ، صفحہ نمبر 175 جاری ہے۔ ہر غزل گو کی غزل سے ایک خاص لہجے کا اور نوا کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نوا بھی اکثر غزل کے لیے کشش کا سبب بنتی ہے۔ غزل کے اس مخصوص پہلو کا تعلق مواد سے بھی ہے اور لہجے سے بھی، کیونکہ یہی دونوں عناصر مل کر کسی غزل گو کی غزل میں ایک خاص نوا اور لہ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ان کا لب و لہجہ بھی لاجواب و بے نظیر ہے۔ ان کے اشعار کا لہجہ بالعموم چونکا دینے والا ہوتا ہے، عموماً ایک ڈرامائی شان پیدا کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامائیت سے یہ اشعار زندگی کی گہما گہمی سے قریب آ جاتے ہیں اور پڑھنے والے کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ حضرت ناز سے گرائیں دیدہ و دل فرشرا، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ آئینہ دیکھ کر اپنا سامون لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ اگرچہ اشعار میں سیدھے سادے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، مگر غالب الفاظ کے در و بس سے ایک مخصوص لہجہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں بانگ پن ہے، ان کے ہاں زبان کے کئی روپ ہیں۔ کہیں تخیل کی رنگین کاریاں ان کی زبان کو جلا بخشتی ہیں، کہیں احساس کی شدت اس میں گداز کی کیفیت پیدا کرتی ہے، کہیں وہ فارسی کے اثر سے ایسے گل کترتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے چمن زار مسکراتے ہیں، کہیں اردو محاورے اور روزمرہ کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جس کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے۔ ان کے الفاظ ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں اور زبان چاند کی طرح مسکراتی ہے۔ یہ صورتحال صرف اس وجہ سے ہے کہ غالب نے اپنے الفاظ میں معنویت کی بجلیاں بھر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو گنجینہ معنی کا طلسم بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے متعلق بالکل درست فرمایا ہے، زندگی مزمل ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ غالب کی شاعری میں الفاظ کا صوتی آہنگ بھی قابل تعریف ہے، اور انہوں نے الفاظ کے انتخاب میں بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہے، اور ان سے وہ موسیقیت اور نغمگی پیدا کی ہے جو پڑھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ غالب مختلف الفاظ کو ملا کر ایک مترجم کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ منفرد الفاظ کی نغمگی اور موسیقیت سے ان الفاظ کے انتخاب میں بڑے فنکارانہ شعور کا اظہار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 176۔ احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے، زندہ میں بھی خیال بیاباں نورت تھا۔ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ ڈاکٹر عبارت، صفحہ نمبر 176۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی کے مطابق غالب فارسی لہجے اور انداز میں بات کرنے کے عادی ہیں، اور ان کی شاعری میں بلا شبہ اس لہجے اور انداز کا پلہ بھاری ہے، لیکن خیال اور مواد کی نسبت سے جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ خاص اردو اور اس کے ٹھیٹھ لہجے میں بھی بات کرتے ہیں۔ غالب نے فارسی کی شیرینی کو ہندی کی گھلاوٹ سے اس طرح ملا دیا کہ ان کی زبان میں ایک گنگا جمنی رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے رومانوی مضامین کے لیے عموماً فارسی اور اردو کی آمیزش کی ہے۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ نمبر 5، رمزیت اور اشاریت۔ غالب نے زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں اور گہرے مطالب کو رمزیت و ایمائیت کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ عبارت بریلوی کے نزدیک رمزیت اور ایمائیت یوں تو ہر فن کی بنیاد ہے، لیکن شاعری اور خاص طور پر
غزل کے فن میں اس کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ غالب نے اپنے فن میں رمز و ایما کے اس رجحان کو کچھ اور بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ غزل کے صحیح مزاج دان تھے اور اس کے فنی اصولوں سے کما حق کو آگاہ تھے۔ انہیں اس حقیقت کا ادراک تھا کہ غزل صرف رمزیت و ایمائیت کے سہارے ہی اپنے دامان میں وسعتیں پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مسائل تصوف کو رمز و ایما کے پردے میں بیان کیا اور مسائل تصوف سے ملے ہوئے حیات و کائنات کے معاملات کی فلسفیانہ ایمائیت کا رنگ ان کی شاعری میں کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا اور اس نے ان کے فن میں ایک مستقل حیثیت اختیار کی۔ بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بہتا، دل کا کیا رنگ کروں خون و جگر ہونے تک۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ غالب کے ہاں رمزیت اور ایمائیت کا اپنا الگ نظام ملتا ہے۔ اس نظام کی تہہ میں نفسیاتی اور جمالیاتی عوامل کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اس فن کو فطرت انسانی سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ نمبر 6، لطافت خیال اور نکتہ آفرینی۔ غالب کی شاعری میں نکتہ آفرینی پائی جاتی ہے۔ غالب عام روش سے ہٹ کر چلنا پسند کرتے ہیں۔ شاعری میں بھی انہوں نے گھسی پٹی روش کو خیر بات کہا، جس طرح شکیب جلالی فرماتے ہیں: شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ بینا غالب بھی عام راستے سے بچ کر چلے۔ انہوں نے غزل میں نئی موضوعات داخل کیں اور اسلوب کے نئے زاویے تراشے۔ وہ جدت پسند تھے اور بات سے بات پیدا کرتے تھے۔ ان کی شاعری ان کی نکتہ آفرینی کی زندہ مثال ہے۔ ان کے ہاں مانوی نکتہ آفرینی پر زور زیادہ سے زیادہ ہے، لفظی پر کم۔ اس خاص میدان میں غالب نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، وضاحت ملاحظہ ہو۔ بسکہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ 7، زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور۔ بعض نکات غالب کو قنوتیت پسندی کا تانا دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ غالب نے ہمیں اقبال کی طرح رجائیت اور اولو العزمی کے آسمانوں پر پرواز کرنا نہیں سکھایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قنوتی تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کی تہذیب و ثقافت کی عمارت بتدریج منہدم ہو رہی تھی۔ وہ در و دیوار اور چھتوں اور ستونوں کو سہارا دے کر اسے زمین بوس ہونے سے بچا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ رویہ اپنایا جس میں انسان اپنی صورتحال پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے اور وجود کی ان شرائط و کیفیات کو کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے جن سے وہ پھر ممکن نہیں۔ لہٰذا انتہائی مغایرت، کرب و موت، رنج و علم وغیرہ کا انہوں نے ناقابل تردید حقیقتوں کی حیثیت سے اپنی شعری و نثری تحریروں میں تذکرہ کیا ہے۔ اس سے انہیں قنوتی سمجھنا صحیح نہیں۔ ان کی شخصیت میں تمنائے حیات کا عنصر زیادہ ہے۔ ان کی سیرت میں لذت، خوشی اور عیش دوستی کے لیے ثباتی ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ بے قراری پائی جاتی ہے۔ غالب زندگی کے شاعر ہیں۔ آرزو نشاط اور جوش آرزو ان کے غزل کی روح ہے، مگر یہ احساس نشاط کسی بے فکری، بے ضمیری اور بے حس آدمی کا احساس نشاط نہیں جو زندگی کی بھیانک غم آلودہ فضا سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، بلکہ ایک ایسے آدمی کا احساس نشاط ہے جو زندگی اور غم کو لازم و ملزوم سمجھتا ہے مگر غم میں خوشی پیدا کرنے کا عادی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی مایوسی کی جگہ نشاط کی حسرت لیے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا۔ زندگی کی بنیادی قدر و قیمت کے احساس کے علاوہ غالب کے حکیمانہ شعور نے انہیں زندگی کی سختیوں اور ناکامیوں پر قابو پانے میں مدد دی۔ بقول نذیر صدیقی، غالب اردو اور فارسی کے ان چند شاعروں میں سے ہیں جن کے ہاں حیات و کائنات کے رموز و اسرار کا بڑا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ ملتا ہے۔ غالب نے زیست کی مایوسیوں اور محرومیوں کے باوجود اپنی خواہشات کو خیر بات نہیں کہا۔ غم و علم سے بچنے کے لیے غالب نے ایک یکگنا بے خودی کا بھی سہارا لیا۔ ان کے کلام میں زندگی کی حرارت، آرزو کی آنچ، خودداری کی تلقین اور عشرت کو گلے لگانے کی باتیں ملتی ہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔
ساتھ پیکر تراشی اور تصویر کاری۔ امیجری کے ذریعے شاعری میں رنگا رنگی آ جاتی ہے، اس سے انسان کے جمالیاتی حسن کو تسکین کا سامان ملتا ہے۔ ازارہ پاؤنڈ کے نزدیک ایک صحیح تصویر اور پیکر وہ ہے جو ایک لمحے میں شاعر کے جذباتی اور ذہنی تجربے کو پیش کرے، اسی سے صورت اور پیکر میں جان پڑ سکتی ہے۔ جبکہ کولرج شاعری میں امیجری کے عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے کہ تصویریں بذات خود چاہے کتنی حسین اور دل آویز ہوں، لیکن اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پیچھے شاعر کی ذہانت و فطانت اور اس کی خاص کیفیت و جذبے کا ہاتھ نہ ہو۔ غالب کی شاعری میں پیکر تراشی اور تصویر کاری کا عمل بھی جاندار ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبارت بریلوی کہتے ہیں، ان کا کلام تصویروں اور پیکروں کا نگار خانہ ہے، ان تصویروں کے رنگ بڑے گہرے اور شوق ہیں۔ غالب کی شاعری میں پیکر تراشی جامد نہیں ہے، یہ تصویریں چلتی پھرتی اور حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ غالب کا کمال ہے کہ انہوں نے بے جان تصویروں میں جان ڈال دی ہے۔ غالب کے ہاں تو کاغذی پیرہن کا ہر پیکر تصویر متحرک ہے۔ غالب کی شاعری امیجری کے نادر نمونوں کا مرقع ہے۔ انہوں نے اپنے مختلف نوع تجربات کو دلکش تصویر کاری کے روپ میں پیش کیا ہے۔ غالب نے اس سلسلے میں شاعری کی قدیم روایت سے بھی استفادہ کیا اور اردو شاعری کے مروج پیکروں اور تصویروں کو بھی استعمال کیا۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ اس کے علاوہ انہی تجربات کی وسعت اور ہمہ گیری کے تحت بے شمار نئی تصویریں بنائیں۔ غالب کی شاعری میں جو تصویریں ملتی ہیں وہ ان کے سیاسی، معاشرتی، تہذیبی حالات، نجی معاملات اور ان کے زیر اثر پرورش پانے والی ذہنی کیفیات کا آئینہ ہیں۔ غالب ایک تہذیب کی پیداوار اور ایک تہذیبی روایت کے علمبردار ہیں۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آکو، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آکو، یا کہ گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، گرچہ ہے کس برائی سے ولے بائیں ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ غالب کی یہ امیجری نئی نہیں، یہ غزل کی روایت میں غالب سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن غالب نے ان میں نیا رنگ بھرا، ان میں نئی زندگی پیدا کی، کچھ ایسے خطوط بنائے جو خاصے تھیکے اور پہلودار ہیں۔ مثلا میں اور ساغر، بزم، ساکی، میں پرستی وغیرہ جو تصویریں ہیں وہ نہ جانے اور کتنی تصویروں کو پیدا کرتی ہیں۔ ان تصویروں اور پیکروں کے ساتھ ساتھ غالب کی شاعری میں چمن، باغ، گل، خوشبو، سبز ہزار، باغبان، صحرا، دشت، خار اور اندلیب وغیرہ کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ مروجہ تصویریں ہیں لیکن غالب نے ان میں اپنی جدت ترازی کے ذریعے نئی روح پھونکتی ہے۔ بخشے ہے جلوائے گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ و جانا، دوڑے ہے پھر ہر ایک لالا و گل پر خیال، دوڑے ہے پھر ہر ایک لالا و گل پر خیال، صدے گلستان نگاہ کا ساما کیے ہوئے۔ ان کی شاعری میں حزینہ اور المیہ رنگوں کی آمیزش ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں آگ و خون اور ان کے مقامات کی تصویریں بھی نظر آتی ہیں۔ جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں کا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ 8 غالب کی شاعری میں طنز و مزاح، شوخی و ظرافت۔ نثر کی طرح غالب کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں بھی وہ خوش باش انسان تھے۔ حال ہی نے یادگار غالب میں انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ ان کے نزدیک مرزا غالب کے مزاج میں شوخی اس طرح بھری ہوئی تھی جس طرح ستاروں میں سر بھرا ہوتا ہے۔ غالب کی ہنسی اظہار مسرت کا نام نہیں، دل کے پھپولے پھوڑنے کا عمل ہے۔ بڑے مزاح نگاروں اور مزاحیہ اداکاروں کی ذات کے اندر جھانکنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر بھی کرب و اذیت اور غم و الم میں ہی گزرے۔ ذاتی طور پر غالب کی زندگی غموں سے لبریز جام تھی، لیکن غالب نے کبھی رونے اور ناسے سے منہ دھونے کے مضامین نہیں باندھے۔ جب وہ بات سے بات پیدا کرتے ہیں تو شیرین کے امرت سے دھارے پھوٹنے لگتے ہیں۔ صفحہ نمبر 180۔ شوخی و ظرافت چٹکیاں لینے اور گدگدیاں کرنے لگتی ہے، لیکن گھٹن اور جلاہٹ چھائے نہیں سکتی۔ ماحول کی تلخی الفاظ میں جھلک اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے نزدیک غالب کے ہاں شاعرانہ مزاح کے نہایت نفیس نمونے ملتے ہیں۔ غالب پر کسی اور شاعر کا یہ شعر بالکل صادق آتا ہے۔ سجائے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔
غالب کا بھی بالکل یہی حال ہے، کیونکہ غالب کے خانگی حالات اور بیرونی انتشار اور بے چینی نے ان کا سکون غارت کر دیا تھا۔ شاعرانہ مزاح اس مزاح کو کہتے ہیں جو اگر ابھرے تو تبسم تک آ کر رک جائے اور بڑھے تو زہر خند کی صورت اختیار کر لے، زہر خند کی صورت اختیار کر لے۔ اصل میں مزاح شاعر کے احساسات کی گہرائی، حقائق پر اس کی کڑی گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شاعر قدم قدم پر زندگی کے کھوکھلے پن کو محسوس کرتا ہے، لہٰذا وہ مزاح کے ذریعے خواب اور حقیقت کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسا مزاح نگار خواب پرست انسان کو خواب کے انجام کا احساس دلا کر اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ غالب کی شاعری میں اسی مزاح کی چاندی کے جلوے ملتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہارے شراب طہور کی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ چاہتے ہیں خوبرویوں کو اسد، چاہتے ہیں خوبرویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ غالب کی شاعری کے اس رخ کے بارے میں رام بابو سکسینہ فرماتے ہیں، غالب کے اشعار کے المناک اور یاس انگیز کیفیات کے افق پر نور کی ایک درخشندہ شہابی بالعموم نظر آتی ہے، گویا ہر غم اور تاریک کے ساتھ نور کی ایک جھالر آویزاں ہے۔ چنانچہ اس کے اشعار میں مزاح ایک گل آتشین کی طرح لو دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی ظرافت کبھی بے کیفی اور کھردراپن اختیار نہیں کرتی، بلکہ اپنی پختگی کے باعث نازک سے نازک مزاج پر بھی گرا نہیں گزرتی۔ غالب خود فرماتے ہیں، سوزش باطن کے ہیں احباب منکر ورنہ یاں، دل محیط گریا و لب آشنائے خنداں ہیں۔